أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. فبدل الذین، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات، غیر الذی سوائے ان لوگوں کے، قیل لہم جو کہی گئی تھی ان سے، فانزلنا پھر ہم نے اتارا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے، کانوا یفسقون کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس آیت کی تشریح بھی کل گزر گئی تھی ما قبل آیات کے ساتھ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضرب مارو، بعصاک اپنا عصا، الحجر پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا عیناً 12 چشمے، قد علما تحقیق جان لیا، کل اناس ہر ایک گروہ نے، ہر قوم نے، مشربہم اپنی پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور تم نہ مچاؤ، فی الارض زمین میں، فساد مفسدین فساد، ولا تعثوا اور تم نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ آیت کو عنوان بنے گا کہ میدان اتی میں بنی اسرائیل کے لیے پتھر سے پانی کے چشمے کا پھوٹنا۔ یہ بھی میدان اتی کا قصہ ہے۔ اس میدان میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا سوال کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پانی کی درخواست کی تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لاٹھی کا پتھر پر مارنا تھا کہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے معالم التنزیل یعنی تفسیر بغوی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس پتھر میں لاٹھی مارنے سے چشمے جاری ہوئے تھے، یہ ایک ہلکا سا پتھر تھا جو بالکل چوکور تھا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں ہر وقت موجود ہوتا تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو اس زمین پر اس پتھر کو رکھ کر لاٹھی مار دیتے، جس سے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل پانی سے سیراب ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھا کر تھیلے میں رکھ لیتے تھے، اور جب پانی پینا چاہتے تو پھر اس میں لاٹھی مار دیتے، جس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ روزانہ 6 لاکھ آدمی اس سے سیراب ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل سے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے پتھر سے چشمے کا پھوٹتا اور ہر قبیلہ اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔ یہ میدان، اس میدان کا نام ہے لق و دق۔ اس میدان میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ عطا فرمایا،
اور ان کے پینے کے لیے پتھر سے چشمے جاری فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا انعام تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو۔ لا تعثوا عصا سے مشتق ہے جو خوب زیادہ بڑا فساد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، آپس کا قتل و قتال اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری اور نافرمانی شرعاً و عقلاً بہت بڑی جہالت اور باعث ہلاکت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، یعنی قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ایک قسم کے کھانے پر فَادْعُ لَنَا پس دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما اس سے تم بیتو جو اگاتی ہے یا جو اگتی ہے الارض زمین سے من بقلہا اس کی تلکاریاں وقثائہا اور اس کی ککڑیاں وفومہا اور اس کا گندم وعدسہا اور اس کا مسور وبصلہا اور اس کا پیاز۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اس چیز کو ہوا ادنا جو بہتر نہیں ہے، جو ادنا ہے، جو کمزور ہے، بالذی یہاں با بدلیہ ہے، اس چیز کے بدلے ہوا خیرن جو بہت بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا تم اتر جاؤ ایک شہر میں فإن لکم ما سألتم پس تمہاری لیے یقیناً وہی کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے، پس تمہاری لیے وہی کچھ ہے جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلت ذلت والمسکنت اور محتاجی وباءوا اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کی طرف سے ذالک بانہم یہ اس وجہ سے، یہاں پر سوال محذوف ہے کیوں لوٹے؟ فرمایا یہ اس وجہ سے کانوا یکفرون جو انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق ناحق، ذالک بما عصوا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے نکل گئے۔ اس آیت کی تشریح دوبارہ ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔